شب برات کی رات کن لوگوں کی بخشش نہیں ہوگی؟ ایسے کون سے بد نصیب لوگ ہیں جن کی شب برات کی رات بخشش نہیں ہوگی؟ آج ہم ایک بہت اہم اور دل کو جھنجھوڑ دینے والے موضوع پر بات کریں گے۔ شب برات کی رات اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، مگر کچھ بد نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی۔ وہ کون لوگ ہیں اور ہم کیسے ان میں شامل ہونے سے بچ سکتے ہیں؟ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ ہم سب کو نصیحت حاصل ہو سکے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل امتیاز عمران ولاگز۔ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ شب برات یعنی 15 شعبان کی رات وہ عظیم رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی رحمت نازل فرماتا ہے۔ یہ رات توبہ، استغفار اور اپنے اعمال کا جائزہ لینے کا بہترین موقع ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، ایک رات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا تو میں نے آپ کو تلاش کیا۔ میں نے دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں تشریف فرما رہے ہیں۔ آپ گڑ گڑا کر دعا مانگ رہے ہیں۔ پھر میں نے آپ سے پوچھا کہ اللہ کے بندے، آخر آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ لیکن اس رات کچھ بد نصیب ایسے بھی ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، اللہ کے بندے کن لوگوں کی بخشش نہیں ہوگی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مشرک لوگ ہیں وہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ قرآن میں صاف فرمایا گیا ہے کہ بے شک اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا اور اس کے علاوہ جسے چاہے معاف کر دیتا ہے۔ دل میں بغض اور کینہ رکھنے والے لوگ اللہ تعالیٰ ان کو کبھی معاف نہیں فرماتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اللہ تعالیٰ شب برات کی رات سب کو معاف کر دیتا ہے سوائے اس شخص کے جو کسی سے کینہ رکھتا ہو، کسی سے بغض رکھتا ہو، حسد کرتا ہو۔ اگر ہم کسی سے حسد، دشمنی یا نفرت رکھتے ہیں تو یہ رات بہترین موقع ہے کہ دلوں کو صاف کر لیں، اپنے دلوں کو پاک صاف کر لیں اور لوگوں سے معافی مانگیں۔ قطع رحمی رشتہ توڑنے والا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کے جڑنے کا حکم دیتے ہیں اسے توڑتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، ان کے لیے لعنت اور برا گھر جہنم ہے۔ رشتہ داروں سے تعلق ختم کرنا اللہ کو سخت ناپسند ہے، اس لیے ہمیں اپنے رشتہ داروں سے اگر ناراضگی بھی ہے تو ہمیں معاف کرنا چاہیے۔ اس رات کو ہمیں سب سے معافی مانگنی ہوگی۔ ہاں، اگر ہمیں رشتہ دار جوڑ کر نہیں رکھنا چاہتے تو کوئی بات نہیں ہے، ہمیں ان سے بات کرنی ہوگی، ان کو منانا ہوگا، ہر کسی سے ہمیں معافی مانگنی ہوگی، پھر ہمیں عبادت کی طرف جانا ہوگا۔ بہت ہی فضیلت کی رات ہے، بہت بخشش کی رات ہے۔ اس کے بعد فرمایا، والدین کا نافرمان 3 لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ والدین کا نافرمان، دیوس بغیرت اور عورتوں کی مشاحفت کرنے والا مرد۔ اگر ہم والدین کی نافرمانی کر رہے ہیں تو شب برات بہترین موقع ہے کہ ان سے معافی مانگیں اور ان کی دعائیں لیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ شراب نوشی اور نشاور چیزوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ زنا کبیرہ گناہ ہے اور اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے، اس لیے ہمیں ان سے بچنا چاہیے۔ ناحق قتل کرنے والا، قیامت کے دن سب سے پہلا معاملہ جو فیصلے کے لیے پیش ہوگا وہ خون قتل کا ہوگا۔ جو ناحق کسی کا قتل کرتا ہے سب سے پہلا فیصلہ ان کا ہوگا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں وہی آئیں گے۔ شب برات ہمارے لیے سنہری موقع کیوں ہے؟
اگر ہم ان گناہوں میں سے کسی میں مبتلا ہیں تو اللہ سے سچے دل سے توبہ کریں، نماز، تلاوت قرآن اور نوافل پڑھیں، دلوں کو حسد اور کینہ سے پاک کریں، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کریں، والدین سے معافی مانگیں، صدقہ کریں اور اچھے اعمال کریں۔ اس کے بعد ہمیں کچھ مصنون دعائیں پڑھنی ہوگی۔ سورۃ یاسین آپ لوگوں نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے، اور استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 100 مرتبہ۔ درود پاک بھی آپ لوگوں نے 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اور آپ لوگوں نے نوافل پڑھنی ہے۔ نوافل کچھ اس طرح ہے، میں آپ کو ترتیب بتا دیتی ہوں۔ 8 رکعت نماز نفل حاجت پڑھنی ہے 2 سلام سے، مطلب آپ لوگوں نے 4 کر کے پڑھنی ہے۔ تو سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون اور سورۃ اخلاص اور سورۃ فلق اور سورۃ ناس آپ لوگوں نے 1 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سلام کے بعد آیت الکرسی آپ لوگوں نے پڑھنی ہے، اور یہ اس طرح 8 رکعت مکمل ہوگی۔ اور 8 رکعت آپ نے اور پڑھنی ہے، وہ بھی آپ لوگوں نے 2 سلام سے، مطلب 8 رکعت پہلے ہوگی 4 کر کے، اور یہ 8 رکعت جو ہے اس کو آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد نا سورۃ قدر 1 بار پڑھنی ہے، اور سورۃ اخلاص آپ لوگوں نے 25 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ مغفرت گناہوں کے واسطے یہ بہت ہی افضل یہ نوافل ہیں۔ اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے آپ لوگوں نے یہ 8 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے 8 رکعت نفل نماز اور پڑھنی ہے۔ اس طرح ہو گئے 8 8 16، اور یہ 8 رکعت اور ہیں۔ یہ سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص آپ لوگوں نے 10 مرتبہ پڑھنی ہے، مطلب 8 رکعت ہیں، 2 سلام سے پڑھنی ہے، اور سورۃ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ آپ لوگوں نے نا سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اور یہ بھی مغفرت کے لیے یہ بہت افضل ہے، گناہوں سے معافی ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو میری بہنیں آج کی رات کے لیے بس اتنی نوافل ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں۔ پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، شعبان کی ہر میری ویڈیو میں ہر میں نوافل اور وظائف میں بتا رہی ہوں، آپ لوگ وہ دیکھ سکتی ہیں میری ویڈیوز، اور اس پر بھی آپ لوگوں نے ضرور عمل کرنا ہے، اور اس رات دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھنا ہے، میرا نام ضرور لینا ہے، اور میرے لیے اسپیشل دعا کرنی ہے۔ آج کل میرے لیے کچھ پریشانیاں چل رہی ہیں، گھریلو مسئلے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام نیک حاجتیں قبول و منظور عطا فرمائے۔ انشاءاللہ میں بھی پڑھوں گی اور آپ لوگوں کے دعا کروں گی۔ اور ہاں، روزہ آپ لوگوں نے 15 کی رات کو ضرور رکھنا ہے۔ روزہ ایک پہلے تو آپ مطلب رکھ لیں 14 15 16، اگر 14 15 16 نہیں تو یہ 15 کا روزہ آپ لوگوں نے ضرور رکھنا ہے۔ اور میری بہنیں مجھے کمنٹس میں آپ لوگوں نے بتانا ضرور ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کیا عبادت کیا اور کیا کیا پڑھا ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ یہ میری ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ آپ کو بتانے کا یہی مقصد ہے کہ آپ لوگ پہلے سے ہی یاد کر لیں۔ میں نے پہلے ویڈیو اس لیے بنائی ہے کہ آپ لوگ پہلے سے تیاری کر لیں، تاکہ آپ لوگ شب برات کی رات یہ پوری عبادت کر سکیں۔ اس لیے میں پوری ویڈیو ایک دم نہیں بنا سکی، 3 4 ویڈیوز میں نے آپ کو وظائف اور نوافل بتائی ہیں تھوڑی تھوڑی کر کے، تو یہ ساری آپ لوگ یاد کر لیں، تو آپ لوگ 15 کی رات کو ضرور پڑھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔